ہمارے معاشرے میں ایک خیال اور ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ شب برات کے موقع پر مرنے والوں کی روحیں، مرحومین کی روحیں گھروں میں واپس آتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو آ کر کے پکارتی ہیں، آوازیں لگاتی ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے نام پر صدقہ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، گھروں میں اچھے اچھے پکوان بنا کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور یہ بات بہت سے لوگوں سے سننے میں آتی ہے کہ شب برات کے موقع پر مرحومین کی روحیں گھروں میں واپس آتی ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جمعرات کے دن واپس آتی ہیں، جمعے کے دن واپس آتی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے تصورات ہمارے معاشرے میں قائم ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بھی حدیث اور قرآن کی کوئی ایک آیت بھی اس طرف اشارہ نہیں کرتی کہ مرنے والوں کی روحیں واپس گھروں میں آتی ہیں یا ان کو آنے کی اجازت ہے۔ جبکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ بات صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے تو پھر وہ عالم بالا میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں اس کی انٹری ہو جاتی ہے، وہ داخل ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ خاص کر دنیا میں آنے کے لیے تو کسی طرح کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت بڑے اچھے انداز میں کر دی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی واپسی دنیا میں ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ جو انسان مرتا ہے وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ٹھکانہ بتلا دیا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ان الابرار لفی علیین، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ نیک لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، وہ جو ہے سجین کے اندر ہوں گے۔ تو لہٰذا وہاں سے کسی کو بھی آنے کی بھلا اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑے اچھے انداز میں ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے جو عقل میں بھی سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والا یا تو نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ اگر نیک ہوگا تو وہ اعلیٰ علیین میں ہوگا، اللہ کی نعمتوں میں ہوگا، راحتوں میں ہوگا، آسائشوں میں ہوگا۔ تو جب وہ نعمتوں میں ہوگا، آسائشوں میں ہوگا، تو پھر بھلا اس کو دنیا کی طرف لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں آئے اور گھر والوں کو آ کر کے پکارے کہ بھئی مجھے میرے نام پہ صدقہ کر دو، میرے نام پہ غریبوں کو کپڑے پہنا دو، اور میرے کام پہ فلاں فلاں کام کرو، جبکہ اس کو وہاں اللہ کے یہاں نعمتیں سب کچھ مل رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ نیک نہیں ہے، بد ہے، عذاب میں ہے، تکلیف میں ہے، تو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا قانون، اللہ کے یہاں کی سزائیں اتنی آسان اور اتنی سہل تو ہے نہیں کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو اجازت دے دی جائے گی کہ جہاں چاہو تم جا سکتے ہو، تمہاری مرضی، جہاں چاہو گھومتے پھرو۔ ایسا تو دنیا کا بھی قانون نہیں ہے، یہ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزائیں ہیں، اللہ کی دوزخ ہے۔ بھلا وہاں سے نکلنے کی اجازت ایک روح کو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ خیال جو ہے عقلی طور پر بھی باطل ہے، غلط ہے، اور قرآن و حدیث کی روح سے بھی غلط ہے۔